ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه عن ملة إبراهيم یہ ملتی ہے، تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر. پھر سے پڑھے ومن یرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الا زیر کو حمزہ کی جو زیر ہے اس کو واضح کریں، اور سفیہہ سفیہہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر سے الا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا قاف کو موٹا پڑھے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ہا کو واضح کریں. لَمِنَ الصَّالِحِينَ زیر کو کیسے باریک کرنا تھا یاد ہے؟ پھر سے پڑھیں لَمِنَ ومن یرغب، اور کون ہے جو منہ موڑے. یرغب کا لفظ جو ہے یہ رے غین بے سے ہے. رغبہ کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا. لیکن اگر اس کے ساتھ صلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پرپوزیشن ہے آگے جڑا ہوا چھوٹا سا لفظ ان آ جائے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز سے منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا، بے رغبت ہونا. اب آپ دیکھیں نا، جیسے رغبت کرنا اور بے رغبتی کرنا، لفظ تو آپ نے رغبت ہی لکھا ہے اس میں، لیکن بے لکھنے سے کیا ہو گیا نا اپوزٹ. تو اسی طرح عربی میں بھی ان لکھنے سے معنی اپوزٹ ہو گیا، اور یہ عام زبان کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. انگریزی میں بھی اس طرح کے ایکسپریشن پائے جاتے ہیں. مثلا پریپوزیشن جو آخر میں الگ طور پر، مثلا پٹ ان، پٹ آف، پٹ آن، ان آف آن سے معنی بالکل بدل گیا، حالانکہ اصل لفظ ایک ہی ہے. تو بعض اوقات ایک ہی مادے سے مختلف طرح کے صلہ لگنے سے معنی بدل جاتا ہے، لیکن اصل معنی وہی ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف آنا یا کسی چیز کی طرف سے جانا. تو رغب ان کا کیا معنی ہے؟ منہ پھیرنا. ملت ابراہیم، ملت میم لام لام اس کا روٹ ہے، مراد ہے دین اور شریعت، طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے الا مگر من جو سفہا بے وقوف ہوا. سفہا سین پہ ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا آپ نے؟ سفہا. سفی بے وقوف کو کہتے ہیں، کم عقل کو کہتے ہیں. ایسا شخص جو جاہل ہو یا عقل کی کمی ہو اس میں، اور اس وجہ سے کچھ سیکھنے سے قاصر رہے، یعنی دو وجوہات سے وہ لا علم ہو. نمبر 1 علم ہی نہیں، علم کا موقع نہیں ملا، اور نمبر 2 عقل ہی نہیں،
کہ وہ کچھ سیکھ سکتا. اور پھر ایک طرف لا علمی ہے اور پھر اعتراض بھی ہے، یعنی اعتراض بھی کرنے والا ہو. عموماً اعتراض کون کرتا ہے؟ جس کو بات کی اصل نہیں پتا ہوتی، صرف ظاہری باتیں پتا ہوتی. عموماً بہت سے لوگ کسی چیز پر اعتراض کب کرتے ہیں؟ جب وہ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. یہ کیوں اور وہ کیوں اور یہ کیسے اور وہ کیسے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام پر اعتراض کیے رکھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں، اصل بات کی حقیقت ہی نہیں معلوم. لا علمی ہے یا کم علمی ہے یا کم عقلی ہے. کیونکہ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے پھر کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کم علمی نہیں ہوتی، ناسمجھی ہوتی ہے. ناسمجھی تو بے وقوف وہ ہے جو ناسمجھ ہو. اور ناسمجھ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس یا تو علم نہ ہو یا عقل نہ ہو یا دونوں ہی نہ ہو. تو سفہ نفسہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا، بات سمجھ کے نہ دی جو اس کے لیے سمجھنا ضروری تھی. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اس کو. استفا کا روٹ کیا یا مصطفیٰ کا روٹ کیا ہے؟ صاد فے یا پیچھے گزرا، لیکن مصطفیٰ لفظ تو آپ پڑھتے ہی ہیں نا. اچھا، اس کا روٹ کیا ہے؟ صاد فے یہ. صفیہ لفظ آپ نے سنا ہے، جس کو ہم عام طور پر صفیہ کہتے ہیں. یہ لفظ صفیہ نہیں ہوتا، یہ نام بولتے نا لوگوں کا. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ صفیہ. ٹھیک ہے نا. تو صفیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چنی ہوئی، چوزن. تو چننا مانا ہوتا ہے یا خاص کر لینا یا ترجیح دینا. تو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، تو البتہ تحقیق ہم نے چن لیا تھا اس کو. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قرآن پاک میں آتا ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا. تو یہی دراصل کیا تھا؟ چننا. فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرت، یا آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ صالح لوگوں میں شمار ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ صالحین کا لفظ جو ہے یہ صالح کی جمع ہے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک کو. ہر نیک انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس سے نیک لوگوں کا ساتھ ملے. اور جس کے اپنے اندر خرابی ہوتی ہے اس کی تلاش کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص کیسا دوست تلاش کرتا ہے؟ اپنے جیسا، جیسا وہ خود ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جو اس کے اپنے اندر کی سمجھ ہے یا قابلیت ہے یا ٹیسٹ ہے اس کو ویسے ہی بندے کی تلاش ہوگی. دوستی ہوتی ہے اس بنیاد پر جب آپ کے کچھ کامن انٹرسٹ ہوں، کامن مقاصد ہوں، یا ذوق شوق، یا کہیں نہ کہیں کوئی چیز ملتی ہو. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی ہمیشہ دنیا میں تو صحبت اچھی رہی ہی، آخرت کے بارے میں بھی وہ یہی فکر کرتے رہے کہ یا رب ہمیں صحبت اچھی دینا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں دنیا میں نبوت اور بادشاہت ملی، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ ان کی تمنا تھی، دعا تھی، جبکہ ان کے پاس ہر چیز تھی. یعنی دنیا میں انسان کو اگر نبوت بھی مل جائے اور اس کے ساتھ دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو پھر اس کے بعد اور کیا ہے کوئی جو دنیا میں چاہ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی چاہت کیا تھی کہ مجھے کیا ملے؟ صالح لوگوں کی دوستی نصیب ہو، میں ان میں شمار ہوں.
میری وہ پہچانو. یہ ان کی تو دعائیں تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ مقام دے دیا. اس سے بڑھ کر کوئی کیا تمنا کرے گا؟ جو ان کی تمنا تھی اللہ نے خود پوری کر دی کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں شمار ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، مگر وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر رکھا ہو، حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بلا شبہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں شمار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لائے تھے جو پیغام پچھلے انبیاء کا تھا. جس چیز کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی اور ان کے بعد کئی اور انبیاء نے دی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اہل کتاب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کہتے، ان سے اپنی نسبت جوڑتے، اور دوسری طرف انہی کے پیغام کو آگے بڑھانے والے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں لوگوں کو اسی دین کی طرف بلا رہے تھے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا. آپ کا طریقہ وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے. ان کا فضل اور فضیلت جان لینے کے بعد اور ان کا طریقہ معلوم ہونے کے بعد. اور ابراہیم علیہ السلام تھے کون؟ انہیں ہم نے دنیا میں چن لیا تھا. کیسے؟ کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا، انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کا رہنما بنایا. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ ان کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو ہم نے انہیں دنیا میں بھی امام بنایا تھا، چن لیا تھا، اور انہیں نیکی کے کاموں کی توفیق دی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بہترین کام لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں جیسے وہ چنے ہوئے تھے اور بلند مقام پر تھے، اسی طرح قیامت کے دن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا کرے گا اور انہیں نیک لوگوں میں سے اٹھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے کیا دین پیش کریں، یا صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ سورۃ الانعام میں آتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. کیا ہے صراط مستقیم؟
دی